یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی، یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی، زندہ جاوید ہے روداد چمنستان کی، یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی۔ جی حضرات، اس نظم میں آپ ایک مکمل تاریخ سماعت فرمائے۔ ہاں جی بالکل، ہر بند میں تاریخ ہے، بلکہ ہر مصرے میں ایک تاریخ ہے۔ جی جی عطا کریں۔ یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی، زندہ جاوید ہے روداد چمنستان کی، گولی چلنے کی صدا آئی تو ہم آگے بڑھے، گولی چلنے کی صدا آئی تو ہم آگے بڑھے، تیغ قاتل نے جو لہرائی تو ہم آگے بڑھے، سر کٹانے کی ندا آئی تو ہم آگے بڑھے، سر کٹانے کی ندا آئی تو ہم آگے بڑھے، سامنے سے موت جب آئی تو ہم آگے بڑھے، کفر سے ٹکرا گئے، کفر سے ٹکرا گئے، کھا کر قسم رحمان کی، یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی، یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی، زندہ جاوید ہے روداد چمنستان کی، زندہ جاوید ہے روداد چمنستان کی، یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی، یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی۔ خون میں ڈوبے ہوئے تاریخ کے اوراق ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے تاریخ کے اوراق ہیں، سرفروشان چمن کے مدح خواں آفاق ہیں، سر بکف میدان رزم و بزم میں عشاق ہیں، سر بکف میدان، سر بکف میدان رزم و بزم میں عشاق ہیں، سر کٹانے کے لیے بہرے وطن مشتاق ہے، سر کٹانے کے لیے بہرے وطن مشتاق ہے، بے خطر بازی لگا دی، بے خطر بازی لگا دی ہم نے مال و جان کی، بے خطر بازی لگا دی ہم نے مال و جان کی، یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی، یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی۔ آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ ہماری بزم کی سرپرستی صدر جمعیت علماء مغربی اتر پردیش حضرت مولانا ظہور احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ یہ اشعار جو پڑھ رہے ہیں شبیر صاحب، اس کی تاریخ ہم سے سب سے زیادہ ہمارے حضرت جانتے ہیں، ایک ایک مصرے میں ایک ایک تاریخ پروئی گئی ہے۔ حضرت کی خصوصی توجہ کے ساتھ شبیر صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے اشعار کر رہے ہیں۔ یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی، یاد رکھے اس لیے گی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ جمعیت علماء ایک سرفروشوں کی جماعت ہے، حق پرستوں کی جماعت ہے، اور اس کے آپ صدر محترم ہیں۔ ہاں، اس کے آپ صدر محترم ہیں۔ وہ ہے کہ جمعیت علماء اور علماء حق کی ترجمانی کی جا رہی ہے ایک شعر میں، ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی، جب چڑھائی ہند پہ کی اہل پاکستان نے، جب چڑھائی، جو مسلمانوں کو غدار کہتے ہیں، ذرا اس بند کو خصوصی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جب چڑھائی ہند پہ کی اہل پاکستان نے،
ورگلایا تھا انہیں جب اہل انگلستان نے، ورگلایا تھا انہیں جب اہل انگلستان نے، سر بکف پڑھ کر کہا عبد الحمید عثمان نے، سر بکف پڑھ کر کہا عبد الحمید عثمان نے، یہ سبق ہم کو دیا ہے جوہر ایمان نے، کہ اڑائے دھاجیاں، کہ اڑائے دھاجیاں ہم فوج پاکستان کی، یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی، یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی۔ جناب اس مصرے میں دو تاریخ عظیم پیش کی گئی ہے۔ عثمان کون تھے؟ کشمیر کی سرحد پر ہندوستان کی حفاظت کے لیے جو پہلا خون بہا تھا وہ ہمارا ویر عثمان خان تھا۔ وہ مسلمان تھا، پاکستانی فوجوں کو للکارا تھا اس نے۔ کرتار پاکستان کی فوج کو نہیں للکارتے، ان کے حامی ہوتے ہیں اگر ہندوستانی کرتار ہوتے وہ، لیکن انہوں نے سب سے پہلا خون بہا کر کے کشمیر کی حفاظت کا حق ادا کر دیا ہندوستان کی طرف سے کفارہ، فرد کفارہ۔ اور عبد الحمید وہی ہیں جو پاکستانی ٹینک 15 آ رہے تھے ہندوستان میں، اور پاکستانی جنرل نے اعلان کیا تھا کل جمعہ کی نماز دلی کی جامع مسجد میں ہم پڑھیں گے، اور سارا ہندوستان بھرا پورا تھا۔ اس وقت مہاتما گاندھی بھی تھے، جواہر لال نہرو بھی تھے، سردار ولی پٹیل بھی تھے، اور یہ بھی تھے اور وہ بھی تھے، لیکن سب گھروں میں چھپ کے نعرے لگا رہے تھے، دروازے بند کر کے چھپ کے کھڑکیاں بند کر کے بیٹھ گئے تھے۔ وہ ہمارا پیر عبد الحمید خان تھا جو للکارتا ہوا سب کے کفن باندھ کر کے جا کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گیا تھا، اور سارے ٹینک تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ یہ تاریخ پیش کی گئی ہے۔ جب چڑھائی ہند پہ کی اہل پاکستان نے، ورگلایا تھا انہیں جب اہل انگلستان نے، سر بکف پڑھ کر کہا عبد الحمید عثمان نے، سر بکف پڑھ کر کہا عبد الحمید عثمان نے، یہ سبق ہم کو دیا ہے جوہر ایمان نے، کہ اڑائے دھاجیاں ہم فوج پاکستان کی، یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی، یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی۔ جب کبھی ہم سے لہو مانگا گیا تو بے خطر، جب کبھی ہم سے لہو مانگا گیا تو بے خطر، کام آئے ہیں بہادر شاہ کے بیٹوں کے سر، کام آئے ہیں بہادر شاہ کے بیٹوں کے سر، توپ کے آگے کھڑے رہتے تھے سینہ تان کر، توپ کے آگے کھڑے رہتے تھے سینہ تان کر، عزم و استقلال دکھلاتے رہے ہر موڑ پر، عزم و استقلال دکھلاتے رہے ہر موڑ پر، ہے مثالی جان ساری، ہے مثالی جان ساری ٹیپو سلطان کی، یاد رکھے گی تاریخ ہندوستان کی، یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی، زندہ جاوید ہے روداد چمنستان کی، یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی۔ ہر طرف اپنے لہو کی جاری تھی موج رواں، ہر طرف اپنے لہو کی جاری تھی موج رواں، بستیوں سے بس نظر آتے رہے اٹھتے دھواں، آشیانوں پر ہمارے گرتی تھی برق تپاں، آشیانوں پر ہمارے گرتی تھی برق تپاں، ہم نوا کوئی نہیں تھا جو سنے شور
ہمیں تاریخ ہندوستان کی یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی زندہ جاوید ہے روداد چمنستان کی یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی کہہ رہے ہیں لوگ ہم کو ملک کے غدار ہو کہہ رہے ہیں لوگ ہم کو ملک کے غدار ہو اور نقض امن کے تم لوگ ذمہ دار ہو اور نقض امن کے تم لوگ ذمہ دار ہو اے ولی کہہ دو تم اپنی قوم سے بیدار ہو اے ولی کہہ دو تم اپنی قوم سے بیدار ہو جان دینے کے لیے ایک بار پھر تیار ہو ماضی کی حویلی کو اہل وطن دیکھو ماضی کی حویلی کو اہل وطن دیکھو ہر بام و درب کندہ تاریخ ہماری ہے بام و درب کندہ تاریخ ہماری ہے کہہ رہے ہیں لوگ ہم کو ملک کے غدار ہو اور نقض امن کے تم لوگ ذمہ دار ہو اے ولی کہہ دو تم اپنی قوم سے بیدار ہو اے ولی کہہ دو تم اپنی قوم سے بیدار ہو جان دینے کے لیے ایک بار پھر تیار ہو ہے ضرورت آج دار الحرب کے اعلان کی ہے ضرورت آج دار الحرب کے اعلان کی یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان کی زندہ جاوید ہے روداد چمنستان کی زندہ جاوید ہے روداد چمنستان کی یاد رکھے گی ہمیں تاریخ ہندوستان یاد آئے گی ہمیں آواز کے سلطان کی یاد آئے گی ہمیں آواز کے سلطان کی اور یاد مٹنا پائے گی اس صاحب و دیشان کی یاد مٹنا پائے گی اس صاحب و دیشان کی یہ جناب شبیر مظفر پوری اپنی مترنم آواز سے سامعین کو محظوظ فرما رہے تھے ان کا شکریہ جزاکم اللہ دیکھیے بھائی ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں اور اپنی قسمت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں دیکھیے بھائی یہ ساری چیز اصل ہوتی ایمان کی یہ ایمان کی حرارت جوش جذبہ حوصلہ بلبلہ امن تھا تو کیا کر گئے ہندوستان فتح کر لیا اسی ایمان کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا اور جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا زیادہ بولنے سے تو بہت اچھا ہے چپ رہنا زیادہ بولنے سے بہت اچھا ہے چپ رہنا ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا اب اس کے بعد جناب ضیاء صاحب کو میں دعوت اسٹیج دوں گا اس شعر کے ساتھ کہ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ اس کاس سے ایک گلشن کو سجا